السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج کی میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں۔ میں کتنے دنوں سے کوشش کر رہی ہوں کہ ویڈیو بناؤں، یقین کریں الفاظ نہیں ملتے۔ میں جیسے ہی ریکارڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں میری آنکھوں سے ایسے آنسو بہنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ اتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، اور تمام امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں وہ بت بن کے بیٹھے ہیں، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، انہیں کسی بات سے کوئی فرق پڑ ہی نہیں رہا۔ کیوں بھائی؟ کس چیز کا ڈر ہے آپ لوگوں کو؟ ہماری حکومت کو، یہ پاکستان کی حکومت ہے، آپ لوگوں کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، جس خدا نے ہمیں رزق دینا ہے، جس خدا کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اس سے ڈرو۔ اسرائیلیوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیوں نہیں آپ لوگ آواز اٹھا رہے؟ کوئی بھی امت مسلمہ کا ایک بھی شخص جو حکمران ہے کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ اسرائیل والے کیا آپ لوگوں کا کھانا پینا بند کر دیں گے؟ کھانے کو وہ دیتا ہے؟ نہیں، کھانے کو تو اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ کے قہر سے ڈرو۔ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی ایک ظلم ہے۔ اور روز محشر جب فلسطین کے لوگ چیخو پکار کر کے بولیں گے نا کہ یا اللہ، ان سب کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، انہوں نے اپنے کان بند کر لیے، ان کو تو جیسے کس چیز سے فرق پڑ ہی نہیں رہا تھا۔ ٹرکی، جس سے ہمیں بہت سی امیدیں تھی، مجھے بہت سی امید تھی کہ کوئی بولے یا نہ بولے، ٹرکی جو ہے وہ فلسطین کے حق میں ضرور کھڑا ہوگا، وہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ کل ٹرکی کے صدر کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا، اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے جو فوج ہے وہ فلسطین کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج دیں گے کہ وہ اسرائیل والوں کے خلاف لڑیں۔ مطلب کہ ضرورت پڑے گی۔ ضرورت کب پڑے گی؟ 10,000 سے بھی زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ 10,000 سے بھی زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اتنی بے دردی سے انہیں مارا جا رہا ہے، جس میں 4 سے 5,000 کی تعداد میں تو صرف بچے ہیں، جو جسٹ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہی ہوں۔ پتہ نہیں کتنے ہیں، کتنوں کی تعداد ہے، معصوم چھوٹے بچے، عورتیں، بزرگ، لوگوں کے گھر و بار تباہ و برباد کر دیے گئے، کوئی کاروبار نہیں بچا ان کے لیے۔ اور ابھی بھی ٹرکی کے جو صدر ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، جو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو کب ضرورت پڑے گی بھائی؟ ان سب کی جانیں کہ آپ کے لیے غیر ضروری تھی؟ ایون کہ ساتھ دینے کی بجائے وہاں پہ پتہ نہیں کون سا خوشی کا دن منایا جا رہا ہے، اتنے جشنوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اتنی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ بھئی ہم منع نہیں کرتے، میں منع نہیں کرتی، ہر کسی کا اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آپ لوگ اپنی زندگی کے ساتھ چلتے رہیں، جو آپ لوگوں کی مصروفیات ہیں اب ان کے ساتھ چلو۔ جو 10 سے 15,000 کے بیچ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ساری جو فلسطین جو ہے تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے، ابھی بھی ان کے لیے لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری ہے، ابھی ان کو ضرورت پیش نہیں آئی کہ اپنی فوج وہ اس طرف بھیجیں، فلسطین کے لیے بھیجیں کہ فلسطین کی طرف سے وہ لوگ اسرائیل والوں کے ساتھ لڑیں۔ دوسری طرف ہے جی سعودیہ، جن کو ہم اپنا بھائی کہتے ہیں، کہ سعودیہ جو ہے ہر دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ جو ہے سائرہ شکیرہ، جو ایک فیمس سنگر ہے، وہ اس کو بلایا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا کنسرٹ جو ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، دنیا جشن منا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد رہ جاتا ہے جی ہمارا پاکستان۔ شرم آ رہی ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اتنا ظلم کہ میں رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، کل کو جب تیرے ظلم کی چکی میں جب اللہ تیری لاٹھی جو ہے سب پر پڑے گی، مجھے اس لاٹھی سے بچانا،
کیونکہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ کوشش کروں گی، میں آواز اٹھاؤں گی۔ میں جو آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہالووین پارٹیز ہو رہی ہیں، لوگ ڈفرینٹ طرح کے کوسٹیوم پہن کر پارٹیاں کر رہے ہیں۔ ایک بھی یوٹیوبر، ایک بھی انسٹاگرام پہ لوگوں کے اتنے فالوورز ہیں، اتنے ٹک ٹاکرز ہیں، اتنے تعداد میں آپ سب کے فالوورز ہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ ٹک ٹاک پہ لائیو آ رہے ہو، انسٹاگرام پہ آپ لائیو آ رہے ہو، کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی کون کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنی لائف سٹائل کو ختم کر دو؟ جو آپ لوگوں کی لائف سٹائل، آپ ان سب کو اپنے اپنے مطابق گزارو۔ بہت سے لوگ گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، آپ سب اب زندگی کا وہ حصہ ہے، ان سب کو آپ ساتھ ساتھ لے کر چلو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کے بہن بھائیوں، مسلمان جو ہے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، معصوم بچے جن کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لو؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ دل کیا اتنے مردہ ہو گئے ہیں؟ ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے؟ کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لعنت ہے آپ سب پر، آپ سب کے اتنے فالوورز ہونے پر، اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر، اپنے آپ کو پاکستانی کہنے پر، کہ اتنا ظلم، اتنے فالوورز ہونے، کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ آواز نہیں اٹھا رہے۔ کس چیز کا ڈر ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ یہ آپ لوگوں کا جو ہے یوٹیوب کے ذریعے آپ کما رہے ہو، آپ ٹک ٹاک کے ذریعے کما رہے ہو، آپ انسٹاگرام کے ذریعے کما رہے ہو، آپ لوگوں کی کمائیاں بند ہو جائیں گی، اس چیز کا ڈر ہے۔ رزق دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اس اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ جب اس اللہ کی لاٹھی پڑی نا، وہ لاٹھی یہ نہیں دیکھے گی کون گنہگار تھا، کون نہیں تھا، کس نے ساتھ دیا، کس نے نہیں دیا۔ اس اللہ کے قہر میں نا سب پھنسیں گے، سب۔ خدا را میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں کا جو بھی لائف سٹائل ہے اس کو آپ لوگ گزارو، جو مرضی کرو، آپ لوگ آواز تو اٹھا سکتے ہو نا، کہ روز محشر میں جب وہ فلسطین چیخو پکار کریں گے، جب ہمارے مسلمان بہن بھائی بولیں گے کہ یا اللہ جب مجھ پہ ظلم ہو رہا تھا کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، کوئی ہماری بات تک پوچھنے نہیں آیا، کیوں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اتنی نفرتیں کیوں ہیں؟ کیوں سب کے دل اتنے مردہ ہو گئے ہیں؟ کیا یہ فہم ہی سب کچھ ہے؟ اگر یہ فہم ہی سب کچھ ہے تو لعنت ہے ایسے فہم پہ جو ہمیں اپنے اللہ سے دور کر دے۔ ایک دفعہ اگر آپ لوگ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا، یقین کریں آپ لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بھئی کوئی تو آواز اٹھاؤ ان غریبوں کے حق میں، اتنے معصوم بچے، ان ماؤں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کی مائیں چھن گئی ان سے۔ پاکستان میں وہ کنسرٹ کیے جا رہے ہیں، اسلام آباد میں، لاہور میں کوئی 15 روزہ کنسرٹ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے سب کچھ کرو آپ لوگ، کون روکتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ نہ کرو، لیکن اپنے جو مظلوم ہیں، کیا قصور ہے ان معصوموں کا کہ وہ لوگ، کیا بولوں، میرے پاس قسم سے الفاظ نہیں ہے، اتنا کچھ ہے بولنے کو لیکن الفاظ نکل ہی نہیں رہے، میں بول ہی نہیں پا رہی کہ میں کیا بولوں۔ جیسے ہی سوشل میڈیا اوپن کرو، انسٹاگرام اوپن کرو یا فیس بک اوپن کر لو، سامنے چیخو پکار فلسطینیوں کی، روتے بلکتے کہ کوئی
کہتے ہیں کہاں ہیں سارے عرب ممالک، کہاں ہیں تمام مسلمان کے لوگ، امت مسلمان کہاں ہے؟ کوئی بھی ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا قصور ہے بھئی ان لوگوں کا؟ وہ اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، وہ مسجد الاقصی کی خاطر لڑ رہے ہیں، وہ مسجد اقصی جس کی حفاظت کرنا تمام امت مسلمان ہم سب کا فرض ہے، جس کی حفاظت کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امت ایسی ہوگی، ایک لوگوں کا گروہ ایسا ہوگا جن کے ایمان کا لیول جو ہوگا اتنا مضبوط ہوگا، ان کے ایمان کا لیول، کہ ان کو ہر طرح سے آزمایا جائے گا، اولاد سے، بھوک سے، اتنا ان کے اوپر ظلم و ستم ہوگا، وہ پھر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جو ہوں گے وہ مسجد اقصی کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہوں گے۔ ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، وہ وہیں شہید ہونا پسند کریں گے۔ کیا ہمارے ایمان کا لیول اتنا ہے؟ ہمارے ایمان کا لیول تو آپ سب کے سامنے ہے، آپ سب کے سامنے ہے ہم سب کے ایمان کا لیول، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے معصوم بہن بھائیوں کا اتنی بے رحمی سے قتل ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں۔ اس کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، اور جب پڑی نا سب پر، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون آواز اٹھا رہا ہے، کون نہیں اٹھا رہا، کون دعا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کس نے کتنا اپنا فرض ادا کیا۔ جیسے میں پاکستان میں بیٹھی ہوں، میں فلسطین نہیں جا سکتی، لیکن میرے پاس بولنے کے لیے زبان دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، دعا کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں نا، میں ان کو اٹھا سکتی ہوں نا، میں اپنی زبان سے بول سکتی ہوں نا، میں نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں نا، اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا سکتی ہوں نا کہ یا اللہ رحم کر ان پہ، کر سکتی ہوں نا۔ تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں، اپنی آواز اٹھائیں، ان کے لیے صدقہ کریں، صدقہ خیرات کریں۔ اوف اللہ، دعا تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ، کہ ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ ہم لوگ دعا بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کے۔ کسی بھی امت مسلمان، کوئی بھی، کسی بھی حکومت، جتنی بھی گورنمنٹس ہیں، جو بھی ہیں، کوئی بھی حکمران بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ان کے خلاف۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ بھئی اسرائیلیوں کا ہمارے دل و دماغ پہ اتنا قبضہ جو ہے، ہمارا کھانا پینا جو وہ بند کر دیں گے، ان کی ہر چیز تو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، پانی سے لے کر کھانے تک، پہننے تک، چلنے تک، ہر چیز تو ہم اسرائیل والوں کی استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو وہ سب کچھ بند کر دیں گے، تو کر دیں بھئی بند۔ اور جب اللہ نے بند کیا تب کیا کریں گے آپ لوگ؟ تب کیا اسرائیل والے آپ لوگوں کے کام آ جائیں گے؟ تب یہ یہودی آپ لوگوں کے کام آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے کام صرف کون آئے گا؟ اللہ کی ذات آئے گی۔ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ سب لوگ مجھے پتہ ہے کمنٹس کریں گے، بہت ساری باتیں سنائیں گے، فلاں فلاں فلاں، آئی تو وڈی سنونیاں گلاں سنان والی تھی، یہ ہے تو وہ ہو گیا۔ بھئی میں کوشش تو کر سکتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عقل تو دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان تو دی ہے نا چلانے کے لیے، ہاتھ تو دیے نا اٹھانے کے لیے اپنی بارگاہ میں، تو میں کوشش تو کر سکتی ہوں نا۔ کیا پتہ میری کوشش سے کوئی اگلا کوشش کرے، کوئی اگلا کوشش کرے۔ وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، کیا پتہ میری یہ چھوٹی سی کوشش جو ہے کئیوں کے دلوں میں جو ہے ان کے لیے رحم پیدا کر دے۔ ہم 3 طریقوں سے جو ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ پہلا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا، رو رو کے اللہ کے سامنے دعا کریں کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔
اللہ ان پہ رحم کرے. جلد از جلد جو یہ بھی جتنے بھی معاملات ہیں اسرائیل کی طرف سے جو ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے، اسرائیل والوں کو نیست و نابود فرما دے. وہ تو پکا ہے نا، آج نہیں تو کل ان کا خاتمہ تو پکا ہے. قرآن پاک کو آپ لوگ کھول کے پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا اس کے اندر، وہ ان کا خاتمہ تو پکا ہے نا. دوسرا جو ہے، آپ کنٹریبیوٹ کر کے، مطلب کہ ان کو اس ٹائم بہت ضرورت ہے کھانے کی، پانی کی. آپ لوگ جو ہے جماعت اسلامی ہے میرے خیال سے، وہاں پہ آپ لوگ جا کے مطلب جتنا بھی آپ لوگ ایزیلی دے، 100، 50، 200، 1000، 10، 5، جتنی بھی آپ کی مطلب حیثیت ہے، جتنی بھی آپ لوگ استطاعت رکھتے ہو، آپ لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو نا ان کے لیے. کیا پتہ آپ لوگوں کی اتنی سی بھی کنٹریبیوشن کی اتنی کام آ جائے. تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے بائیکاٹ. ہم لوگوں نے ان کی جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ کھائے پیے بغیر، اوڑھے بغیر، پہنے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہم لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں نا. نیکی کا ایک بیج تو بو سکتے ہیں نا. کیا پتہ وہی ہماری نیکی کا ایک جو بیج ہم نے بویا ہے وہ روز محشر آخرت والے دن وہ ہمارے کام آ جائے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا. بائیکاٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. میں جس فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، میری فیملی کے جو لوگ ہیں، اب یقین کریں میک ڈونلڈ اور KFC کھائے بغیر وہ لوگ نہیں رہ سکتے تھے. میں بھی ان میں شامل ہوں. ہم لوگ کوک، سپرائٹ پیے بغیر نہیں رہ سکتے. ہمارے گھر میں سرف جو ہے وہ سرف ایکسل آتا ہے، اس کے بغیر کسی اور سرف سے کپڑے دھلوتے ہوئے مزہ ہی نہیں آتا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. نیسلے کے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اور ہم نے کی ہے. میں اپنی فیملی کے جو میرے ممبرز ہیں، میں ان کا جتنا شکریہ ادا کر سکوں کم ہے کہ شروعات میرے گھر سے ہو چکی ہے. ہم لوگوں نے بائیکاٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. ہم نے اس کی الٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے نا کہ بھئی یہ نہیں تو یہ ہے نا، یہ نہیں تو یہ ہے. ہم اس کو کھائے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، ہم اس کو پہنے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، ہم اس کو پیے بغیر بھی رہ سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج میرے خیال سے 15 دن ہو گئے. زندگی چل رہی ہے اور زندگی یوں ہی چلتی جائے گی. اپنا تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی رضا کی خاطر اگر ہمارا تھوڑا سا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا پتہ ہمارے اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے. بائیکاٹ کریں. اب لوگ کہیں گے تم جو ہے بائیکاٹ کا بول رہی ہو تو کھانا تمہارے گھر سے آئے گا، تم ہمیں کھانے کو دو گی، ہماری فلان اتنی چیزیں، ہماری دکانیں، ہمارا یہ تو ہمارا وہ. بھئی میں کسی کو نہیں دے سکتی. رزق جو ہے نا اللہ کی ذات کے سوا آپ کو اور کوئی دے ہی نہیں سکتا. رزق اللہ نے ہی دینا ہے. آگے وہ وسیلے بناتا ہے، وسائل پیدا کرتا ہے کہ یہ وسیلہ ہے، اس وسیلے سے آپ کما سکتے ہو. تو میرا جو پاکستانی اکانومی ہے اس سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ اپنی چیزیں بنانا سٹارٹ کریں. آپ لوگ اس کے اوپر ورک کریں، اپنی کوالٹی اچھی کریں. تو ہم کیوں جائیں گے باہر خریدنے بھئی؟ جب ہمیں پاکستان میں ہی رہ کر ہر چیز اچھی مل رہی ہے تو ہم پاگل ہیں جو باہر جا کے دوسرے برانڈز کے اوپر یا دوسری چیزوں کے اوپر ہم لوگ پیسہ لگائیں گے؟ ہرگز نہیں. اپنی جو ہے اکانومی کو بیسٹ کریں اور انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اپنی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں، آپ لوگ اس کو اچھے سے اچھا تیار کریں اور ہم لوگ ضرور، ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا کچھ اور خریدنے کا. انشاءاللہ ہم اپنی پاکستان کی چیزوں کو ہی خریدیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے بہن بھائیوں کے حق میں لڑنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد الاقصیٰ کی حفاظت کرنے والا بنائے. پلیز پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی کنٹینٹ کریٹر ہیں، پلیز ایک دفعہ تو آواز اٹھا لیں فلسطین کے حق میں. کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے. پلیز آپ لوگ کچھ بھی، ہم جو یہ یوتھ ہے نا، یہ یوتھ کچھ بھی کر سکتی ہے. پلیز اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اسرائیل کے پروڈکٹ سے ٹوٹلی بائیکاٹ کریں.
اپنے گھروں سے نکلیں، احتجاج کریں، اپنی اس حکومت کو جگائیں جو کہ سوئی ہوئی ہے، اس کو جھنجھوڑیں، اس کو اٹھائیں۔ جب ایک مسلم ممالک کو وہ ختم کرتے 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 کیا پتہ وہ کل کو ہم تک پہنچ جائے۔ جو ملک ابھی ایٹمی طاقت رکھتے ہوئے بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، تو کیا وہ حکومت کل کو اپنی عوام کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ہم نے اپنے لیے خود آواز اٹھانی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو خود ساتھ دینا ہے۔ پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی یوٹیوبر، جتنے بھی آپ، جس تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، پلیز خدا را اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور یہودیوں کو نیست و نابود کر دے، جلد از جلد اس دنیا صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے۔ جو مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔